بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، اسرار مدنی حاضر ہے آپ کی پسندیدہ پروگرام بنیاد میں. آج اس پروگرام میں ہم ایک انتہائی اچوتے اور اہم موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے امریکہ اور دینی مدارس. امریکہ میں دینی مدارس کا نظام و نصاب کیا ہے، یہاں پر کس قسم کے علماء تیار ہوتے ہیں، اور وہ آگے سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ میں مجموعی طور پر مدارس کا مستقبل کیا ہے. ان تمام سوالات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے امریکہ کے ایک سب سے بڑے مستند ادارے جامعہ عثمانیہ کے محتمل مولانا سلیمان صادق صاحب، جو پاکستان کے ایک دینی مدرسے کے فاضل ہیں اور مفتی ہیں. اور اسی طرح وہ یہاں پر ایک بہت بڑا اسلامک سینٹر چلا رہے ہیں جس کا نام اسلامک سینٹر آف سینٹر ویل ہے. اس کے علاوہ مختلف سیاسی، سماجی، علمی، اصلاحی اور تبلیغی سرگرمیوں میں وہ مصروف رہتے ہیں. تو بہرحال ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ سلیمان صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. سب سے پہلا سوال جو ایک پاکستانی کے ذہن میں آتا ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہمارے بہت سارے علماء یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے مسائل ہیں مدارس کو اور جتنے مسائل علماء کو درپیش ہے وہ امریکہ یا امریکی حکومت کی وجہ سے ہے. تو کیا یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ امریکہ کی وجہ سے یہاں پر جو مختلف مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں اور مساجد ہیں اور اسلامک سینٹرز ہیں، ان کو بھی مسائل درپیش ہے یا یہ محض ایک فسانہ ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو مولانا آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے ادارے کو عزت بخشی، اور ہر سال ہی آتے ہیں. اللہ آپ کے سفر کو بھی مبارک اور آپ کی کاوشوں کو قبول کرے. تو اس میں دو تین چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ایک چیز، آپ چونکہ امریکہ میں سفر کر چکے ہیں تو یہ ایک بڑا مشکل سا سوال ہے کہ پاکستان سے بیٹھ کے یہاں کے مدارس کو، یہاں کے نظام کو، یہاں کی مساجد کو سمجھا جائے. جی. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہیں وہ کچھ ایسے مسکنسیپشنز ہیں، ایسے نظریات ہیں جو وہاں پہ مطلب لاشعوری طور پر ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ جو ہے مدارس کو بند کرنا چاہتا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں. تو میں سردست یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ وہ ایک، جب ہم نے بھی شروع کیا، مدرسہ شروع کیا، مسجد شروع کی، اس سے پہلے کچھ نظام شروع کیا، تو ہمارے ذہن میں بھی اس طرح کے وساوس، خوف اور جیسے مطلب کیا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن جب ہم نے اس لائن میں اندر آ کے ہم نے دیکھا کہ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں جب مختلف جو حکومتی ادارے ہیں ان سے، تو ان کی طرف سے کتنا ویلکمنگ رسپانس ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو سارے مسکنسیپشنز ہیں ان کو ہمیں اپنے ذہن سے نکال کے مطلب ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. مطلب ہمیں ہر وقت اس خوف میں نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہو جائے گا. وہ خوف انہوں نے ہمارا ختم کر دیا، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی آئیں جس پہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں ہوتی تو میرے لیے مسائل بن جاتے، رجسٹریشن کے اعتبار سے دیکھ لیں یا پھر ادارے کو نان پرافٹ سٹیٹس جو تو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ مجموعی طور پر حکومت آپ کے مدرسے کو یا یہاں کے مجموعی مدارس کو کیا ریلیف دیتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا بھر میں مطلب یہاں سے ایک ممتاز حیثیت ان کو حاصل ہے؟ دیکھیں، ریلیف میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ وہ آپ کو کام کرنے کی آزادی دے. مطلب آپ جو بھی نصاب پڑھا رہے ہیں طالب علموں کو، جو بھی یہاں پر دین کی تبلیغ آپ کر رہے ہیں، تبلیغی سرگرمیوں میں گھوم رہے ہیں، تو حکومت کی طرف سے آپ پہ کوئی اعتراض نہیں؟ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی چیز میں وہ مداخلت نہیں کرتے، کسی چیز میں ان کی طرف سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایسے کر لیں یا ایسے کر لیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ اور بھی مذاہب ہیں، سب سے زیادہ کرسچنز ہیں، تو کرسچنز کے جو چرچ ہیں ان کے لیے ایک اسپیسیفک ان کا وہ ہے اسٹیٹس کہ جی یہ چرچ ہے، تو بالکل وہی سارے قانون ہماری مساجد اور ہمارے مدرسے پر بھی لاگو. مطلب یہ کہ مجموعی طور پر یہاں کی اکثریت آبادی کا مذہب جو ہے وہ مسیحیت ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ کوئی امتیازی قانون نہیں ہے جو ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے؟ جی بالکل کوئی ایسا امتیازی قانون نہیں ہے.
میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو ساری زندگی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کہیں سے بھی کوئی تعصب نہیں ملے گا. شاید آپ کو اکا دکا کہیں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے, لیکن میں اسے ریفر کروں گا کہ وہ اس بندے کی جو اس کی انڈیویجول سوچ ہوگی. یہ نہیں کہ وہ کوڈ ہے یا پھر قانون ہے کہ جی آپ نے ایسا کرنا ہے, یا پھر ایک ڈاکٹرین ہے جو اوپر سے دی جا رہی ہے کہ مطلب ان کو تنگ کرو. ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ ایک ریلیف کی وہ چیز ہے. دوسری ایک اہم چیز جو یہاں پہ مدارس کے لیے بڑی اور مساجد کے لیے ریلیف ہے کہ یہاں پر جتنے بھی مطلب چونکہ ہم گورنمنٹ فنڈڈ نہیں ہیں, ہم تو مطلب ڈونیشنز اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی جو ہے چیریٹی وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں, تو اس کے ذریعے ہی اپنے سیٹ اپس کو چلاتے ہیں. تو وہ سارا جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہوتا ہے. ٹیکس ایگزمپٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی ہمیں ڈونیشن دیا ہے اس نے اس ڈونیشن پر جتنا ٹیکس ادا کیا ہے وہ اس کو ریفنڈ ہو جائے گا, جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے. مطلب جسٹ ایک مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی ہمیں اگر $10,000 دے رہا ہے اور اس نے اس 10,000 کو کماتے وقت 3,000 اس پر ٹیکس دیا تھا, تو گورنمنٹ اس کو 3,000 واپس کر دے گی. اگرچہ یہ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی سرمایہ دار مدرسے یا ٹرسٹ یا چیریٹی کو الگ پیسے دے گا, زکوٰۃ وغیرہ الگ دے گا, ٹیکس الگ دے گا, اور اسی طرح جو چیریٹی میں جو پیسے انہوں نے دیے وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ نہیں ہے. جی, اور دوسرے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں جو کہ ادارہ جب آدمی چلا رہا ہوتا ہے تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یار انہوں نے ہمیں یہاں پہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا, ہمیں مطلب اس طرح کی ہماری پروسیکیوشن یا اس طرح کا کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی اور وہ ساری چیزیں نہیں کی جس طرح کی دوسرے اداروں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس سے بندہ تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتا ہے. نصاب میں آپ دیکھ لیں, کریکولم میں دیکھ لیں, باقی ساری چیزوں میں دیکھ لیں, ایک ریلیف ہے. اچھا, مدرسہ یہاں کے جو قانون ہے اس کو فالو کرتے یا نہیں کرتے؟ مطلب بنیادی طور پر آپ کی آڈٹ رپورٹ ہے سالانہ, آپ آڈٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حکومت کو اپنی جو سارا ڈیٹا ہے وہ دیتے ہیں کہ ہمارے پیسے کہاں سے آئے اور کہاں خرچ ہوئے, یا حکومت اس کو چیک کر سکتی ہے یا نہیں چیک کرتی؟ تو اس میں جی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جو بھی نان پروفٹ رجسٹر ہوتی ہے ان کو سالانہ آڈٹ رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے, اور بالکل اسی طرح نارمل پروسیس جس طرح کسی اور آرگنائزیشن کا ہوتا ہے, چاہے وہ پروفٹ والی ہو یا نان پروفٹ ہو, وہ اپنی سالانہ رپورٹ جمع کرواتے ہیں. پھر اس میں IRS جو ہمارا یہاں پہ فیڈرل ٹیکسیشن کا ادارہ ہے, ان کا ایک قانون ہے کہ وہ ایک قانون اور ضابطے کے مطابق کچھ آرگنائزیشنس کو کبھی فلیگ کر لیتے ہیں, کبھی پیسے پک کرتے ہیں, کبھی ان کو کوئی الرٹ ملتا ہے, پھر ان کو جا کے وہ چیک کرتے ہیں, ان کی رپورٹس کو کمپیئر کرتے ہیں ان کی ریسیپٹس کے ساتھ. تو وہ ایک پورا پروسیس ہے. اس پروسیس میں ہم اور جتنے باہر بزنسز ہیں وہ سارے ایک طرح ہیں. تو اس پروسیس سے جب وہ ساری چیزوں کو چیک کرتے ہیں یا اپنی آڈٹ رپورٹ جمع کرتے ہیں, مجموعی طور پر علماء کرام کا رد عمل کیا ہے؟ بیشتر ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان کے علماء ہیں, بنگلہ دیش کے علماء, ان کا رد عمل کیا ہے کہ ہم اس قانون کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے, یا بے جان تنگ کرنے کے لیے یا وغیرہ؟ دیکھیں, جب آپ ادارہ چلاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کو بے جان تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ایک مجبوری بھی ہے کہ اگر آپ نہیں کوآپریٹ کریں گے تو بند ہو جائے گا. مطلب وہ آپ سے نان پروفٹ سٹیٹس لے لیں گے, جو کہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. یہاں کا جو ڈونر ہے وہ کسی ایسے ادارے کو ڈونیٹ کرنا پسند نہیں کرے گا جس کے پاس نان پروفٹ سٹیٹس نہ ہو. تو وہ ایک پینلٹی بھی ذہن میں ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہر آدمی رسپانسبل فیل کرتا ہے, ہر آدمی یہ فیل کرتا ہے کہ مطلب ایک طریقے سے فنڈس کو یوز کرنا ہے, اور ان کی ایک شیٹ ہو, آپ کے پاس ریکارڈ ہو, وہ ساری چیزیں, آمدن اور خرچ کا سارا ریکارڈ ہونا چاہیے. اسی طرح مدارس کے جو ڈگری ہے وہ حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو وجہ کیا ہے؟ مطلب علماء ہیسیٹیٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور ایشو؟ دیکھیں, اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹریشن ایک بڑا کمپلیکس ٹاپک ہے یہاں پہ.
یہاں آپ کو اگر مطلب جو سو کالڈ رجسٹریشن ہے وہ کروانی ہے تو اس میں آپ کو ایکریڈٹ ہونا پڑے گا. ایکریڈٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کریڈٹس جو ہیں یا آپ کے جو کالج کریڈٹس ہیں وہ کسی اور یونیورسٹی میں بھی چل جائیں گے, یعنی آپ ان کریڈٹس کے ساتھ آگے اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں گے. تو اس کا زیادہ انحصار فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن یا فیڈرل ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے کہ آپ یونیورسٹیز سے بات کریں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی آپ ان کو ایسے کر سکتے ہیں, ایسے کر سکتے ہیں. لیکن اس جانب کوئی زیادہ ابھی کام نہیں ہوا. میرے خیال میں ہم ابھی جو مدارس ہیں وہ بڑے انیشیل سٹیج میں ہیں, ہم ابھی ایوالو کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو یہاں پر دیکھی گئی کہ مدرسے اور یونیورسٹیز کے درمیان ایک بہت بڑا بعد ہے. جس طرح پاکستان میں مدرسے اور یونیورسٹیز یا ہائر ایجوکیشن کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز یا ریلیجیس اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ ہیں اور وہ بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. مدارس کے طالب علم یہاں میں نے دیکھے کہ وہ اس سے باخبر نہیں ہیں. اسی طرح مدارس میں بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں جو یہاں پر یونیورسٹیز ہیں وہ اس سے باخبر نہیں ہیں. اس گیپ کو کیسے برج کیا جائے؟ یہ گیپ برج کرنا بہت ضروری بھی ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم ابھی انیشیل سٹیجز میں ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں مدارس کی صورتحال کو تو بہت کم مدارس ہیں کمپیئر ٹو یونیورسٹیز, اور جو ہیں وہ بھی مطلب ابھی انیشیل سٹیجز میں وہ ایوالو ہو رہے ہیں, وہ ان چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مطلب کئیوں کو تو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے کہ بھئی وہ شاید بند ہو جائیں گے فنڈنگ کی وجہ سے, اسٹوڈنٹس نہ ملنے کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے. لیکن جو باقی ہیں جو اسٹیبلش ہو بھی چکے ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ ابھی وہ اس قدر مطلب ان کی یعنی وہ اس جگہ پر نہیں پہنچے کہ وہ یونیورسٹیز کے ساتھ بات چیت کریں. کچھ درمیان میں ایشوز فائنینشیل ایشوز بھی ہیں کہ جو مدارس کے ڈپارٹمنٹس ان چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں, ان ڈپارٹمنٹس کو ایکٹیولی چلانے کے لیے آپ کو بڑی زیادہ فنڈنگ چاہیے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی مفتی صاحب, بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں بہت سارے علماء سے یہاں پر ملا, تو پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش کے علماء جو یہاں پر آتے ہیں ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے؟ کیونکہ امریکن سوسائٹی کی جو فیبرکس ہے وہ بالکل الگ ہے ہماری سوسائٹی سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس بارے میں ہماری ایک دفعہ پہلے ایک گفتگو ہوئی تھی انٹرویو کے علاوہ, تو اس میں نے کچھ عرض کیا تھا اس بات کے بارے میں کہ ہمارے جو علماء آتے ہیں الحمدللہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ وہ بڑی محنت سے پڑھ کے بڑا جان ماری کر کے آتے ہیں, بڑا انہوں نے وہاں پہ کوشش کی ہوتی ہے. تو اب ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ہم جیسے ہی وہاں جائیں وہاں پہ ہمیں چانسز ملیں, جو بھی اپرچونیٹیز ہیں ان میں ہم مطلب ہمیں درمیان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ہم اس ایک اور کوئی کورس نہ کرنا پڑے اس کے, اور ہم وہاں پہنچ جائیں اور کام کریں, اور کام بھی ہم اپنے شعبے میں کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ان علماء کی, لیکن ایک جو درمیان میں چیز مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء انفارچونیٹلی جب ہم یہاں آتے ہیں تو وہ اتنے اکوپڈ نہیں ہوتے کہ وہ فوراً آ کے یہاں کے اسلامک سینٹرز, یہاں کے مدرسوں مساجد میں سرو کر سکیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے مجموعی طور پر؟ تو اس میں جو میری سجیشن ہے وہ یہ کہ پاکستان میں یا انڈیا بنگلہ دیش جہاں سے بھی علماء کرام کافی تعداد میں آ رہے ہیں وہاں پہ ایک گیٹ وے ہونا چاہیے. گیٹ وے سے میری مراد یہ ہے کہ ایک ایسا آپ اسے انسٹیٹیوٹ کہہ لیں یا پھر آپ کوئی بھی ایسا ادارہ ہو جو کہ ان کی 1 سال کی ٹریننگ کرے. ٹھیک ہے. تو اس 1 سال کی ٹریننگ میں ان بہت ساری چیزیں ہیں وہ لسٹ بنائی جا سکتی ہے کہ لینگویج میں فلوئنسی, جو یو ایس کی سوسائٹی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے, کچھ اس کے بارے میں پریزنٹیشنز ہوں, خصوصاً یہاں کی جو ویلیوز ہیں لوگ اس کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں. ہاں وہ سمجھنا وہاں, اور یہاں کے چیلنجز, یہاں کے مسائل کا سامنا ہے. کیا بڑے چیلنجز ہو سکتے ہیں کہ اگر ہمارے علماء دیکھ رہے ہیں پروگرام کو؟ تو سب سے بڑا چیلنج میرے خیال میں یہ ہوگا کہ ان کے لیے یہاں کی سوسائٹی کو سمجھنا ایک الجبرا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایسے کسی ماحول میں ایکسپوز نہیں ہوتے.
تو اب وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایسے کیوں ہے. اب ایک اور چیز صرف میں صرف ویسٹرن سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا, مطلب یہاں کے جو گورے ہیں یا افریقن ہیں یا جو, بلکہ میں جو مسلمان سوسائٹی ہے اس میں بھی اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر مسجد میں ہر مسلک کے لوگ ملیں گے, ہر زبان کے لوگ ملیں گے, ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا, وہ اپنے علماء سے پوچھ کے چل رہے ہوں گے, ان کے اندر ایک اپنی ریلیجس سینسٹیوٹی ہوگی کہ وہ ایک مطلب اسپیسیفک چیز کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ان کو اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیسے بیلنس کریں گے, یہ ایک بڑی چیلنجنگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں تھوڑی سی ایفرٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے جیسے عرض کیا کہ مطلب یہاں جو آ رہے ہیں علماء کرام وہ تیار نہیں ہیں, وہ فوری طور پہ چیلنجز کو لے نہیں رہے. ایک اور چیز جس میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جو علماء کرام آ رہے ہیں, عام طور پہ سوال ہوتا ہے کہ اب تو ویزے ہی نہیں ملتے, لیکن آپ اگر پورے پاکستان میں ایسے لوگوں کو نکالیں گے, ایسے علماء کرام کو نکالیں گے جو کسی نہ کسی طور پہ یہاں پہنچ جاتے ہیں, جیسے کوئی اسپانسرشپ پروگرام ہے یا گرین کارڈ ہیں یا کسی کی اہلیہ یہاں پہ ہے یا کوئی اور ایسا وہ سبب بنتا ہے تو وہ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, ان کے لیے پھر یہاں پہ مطلب ایشوز کو ٹیکل کرنا, چیلنجز کو ایڈریس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے اگر پاکستان میں کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جہاں پر وہ تھوڑے سے ٹرین ہو جائیں, اور یہ ٹریننگ بڑی نارمل ہے. جیسے آپ میڈیکل کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے پاکستان سے, جب وہ یہاں آتا ہے تو وہ پہلے دن ہاسپٹل میں کام نہیں کرے گا, اس کو ایک سیٹ پروسیس ہے, اس سے گزرنا پڑے گا, اسٹیپس ہیں, اسٹیپ 1 2 3 ہیں, اس کے علاوہ اس نے کوئی لینگویج کے کورسز بھی کرنے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب باہر آنے سے پہلے جس طرح ہمارے ہاں تخصص فی الفقہ یا تخصص فی الحدیث کی ایک پوری نصاب ہے, 1-2 سال کی کریکولم ہے اور پوری ٹریننگ ہے, تو اسی طرح کی ٹریننگ سے ان کو پورا تیار کر کے آنا چاہیے. اور اس میں میرے خیال سے متعلقہ گورنمنٹ ایمبیسیز کو بھی کام کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی ملک کی فائدے کی بات ہے, اور خود علماء کرام کے لیے سب سے بڑے فائدے کی بات ہے کہ وہ آ کے سوسائٹی میں اچھی طرح دین کی خدمت کر سکتے ہیں اور معاشرے کی. ہاں جی بالکل, اس میں میرے خیال میں دونوں طرف کے جو علماء کرام ہیں, پاکستان کے ہوں یا یو ایس کے ہوں, ان کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ سب کے سامنے یہ ایشو ہے, سب کے سامنے یہ صورتحال ہے. ہم جانتے ہیں کہ نیو یارک میں, شکاگو میں بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں جو کہ بڑے مطلب اپنے علمی اعتبار سے بہت گہرائی ہے ان کے علم میں, لیکن وہ سرو نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ کئی جگہ پہ لینگویج بیریئر ہے, کئی جگہ پہ اور مسائل ہیں. تو ان مسائل کو اگر پک اپ کیا جائے, ایسا کوئی ایک انسٹیٹیوٹ ہو تو وہ بڑا ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک ہے, میں ایک وقفے کی طرف جاتا ہوں. ناظرین کرام, مفتی سلیمان صادق صاحب کے ساتھ اوہایو امریکہ میں دینی مدارس اور امریکہ کے عنوان سے گفتگو جاری ہے. اب میں ایک وقفے کی طرف جاؤں گا, وقفے کے بعد ان سے کچھ اہم سوالات مزید پوچھیں گے. محترم ناظرین, اس وقت میں اوہایو امریکہ میں موجود ہوں اور مولانا سلیمان صادق صاحب سے دینی مدارس اور امریکہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جامعہ عثمانیہ جس اسلامک سینٹرز میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ ان سے کس طرح کے علماء نکالنا چاہتے ہیں, کون سے اسکالرز آپ یہاں پر نکالنا چاہ رہے ہیں, تیار کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی اس کا ایک مجموعی مشن اور ویژن کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, ویسے تو سارے علماء کرام کا حلقہ ہے, تو سب جانتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ایک وہ ہوتی ہے کہ جی ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے, تو ایسے دین کی خدمت کرنے والے علماء تیار. لیکن ایک جو اگر آپ مجھے کہیں کہ ون لائنر دیں کہ جی کیا, ایسے علماء جو کہ چیلنجز لینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جس طرح کی سوسائٹی میں ہم ان کو انجیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ چیلنجز سے بھری ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ہر طرح کا سوال فیس کرنا ہے, اس میں ایتھزم ہو جائے, اس میں امریکہ میں یہ جو ہم جنس پرستی کا رجحان ہے وہ ہو جائے, یا پھر مسلمان نوجوان دین سے دور ہو رہے, اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, وہ سوال ہو جائے, وہ ہزاروں سینکڑوں قسم کے مسائل. تو ایک ایسا آدمی تیار ہو
جو کہ ان چیلنجز کے لیے کھڑا ہو اور اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک مطلب مینار کی طرح ہو، پوری شہر کو وہ روشن کرے. تو اس کے لیے تو ایک بہت بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے آپ کا نصاب کس لیول کا ہے؟ کیا آپ وہی نصاب تیار پیش کر رہے ہیں جو پاکستانی مدارس میں ہے، جس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نصاب میں بھی بہت انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نصاب سے نکلنے والے بچے یا فضلاء جو ہے وہ وہاں پر اسی سوسائٹی میں سیٹ نہیں ہو رہے، یا پاکستان یا انڈین کی مین اسٹریم سوسائٹیز جو ہے وہاں پر سیٹ نہیں ہو رہے، تو چاہے کہ امریکہ میں وہ کیسے سیٹ ہو گئے. تو سب سے پہلی بات جو نصاب پہ آتی ہے، تو آپ کا نصاب تعلیم کیا ہے؟ وہ ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ہم نے 2-3 جو امپرومنٹس نصاب تعلیم میں کی اور ان سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ ایک چیز تو ہم نے طے کی اپنے نصاب اپنے کریکولم کے بارے میں کہ ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے، مطلب اس میں چینجز جو ہیں اور اس چینج لانے کے پروسیس کو ہم اتنا آسان رکھیں کہ کسی ٹائم بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. مطلب اس میں ایک ظاہر کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ ہے کہ جی ہم چینج کر لیں گے، لیکن آپ اس چینج کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی. کہ فرض کریں کہ اتنا بڑا بورڈ بن جائے اور پھر جی آپ نے اس سے بات کرنی پھر اس سے بات، ایسی کوئی سسٹم نہ ہو. چینج اتنی آسان ہو کہ جیسے ہی آپ فگر آؤٹ کریں کہ جی یہ چیز چینج کرنی ہے، آپ کا مطلب مشورہ اس پہ ہو جائے، تو آپ اس کو اگلے دن سے اگلے دن سے وہ کتاب نصاب میں نہ ہو اور اس کی جگہ جو دوسری لانی ہے وہ ہو. دوسری چیز ہم نے ایک کریکولم میں یہ کی ہے کہ ہم نے سارا جو کریکولم ہے وہ اس اعتبار سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کی پریکٹیکلٹی دیکھی جائے کہ آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کا بچے کو، اس سے بچے کے اندر کیا پوٹینشیل پیدا ہوگی، اس پوٹینشیل کو لے کر وہ سوسائٹی کے کس چیلنج کو ایڈریس کر سکتے. سب سے زیادہ چیلنجیبل بات یہ ہے کہ اگر جس سوسائٹی میں یہاں پر خصوصاً امریکی سوسائٹی میں جو بچے اسکول سے پڑھ کے یہاں پر آپ کے مدرسے میں آتے ہیں، تو اسکول میں جس انداز سے ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ سہل سے سہل، آسان سے آسان، اور موسٹ یہ ہے کہ جیسے وہ کھیل رہے ہیں اور کھیل میں ان کو پڑھایا جا رہا ہے. تو مدرسے میں آ کر اگر آپ ان کے سامنے شرح جامی جیسی کتاب رکھیں گے یا شرح تہذیب اور خطبی جیسی کتاب رکھیں گے تو وہ تو پاگل ہو جائیں گے. یہ بالکل ہے، اور انفیکٹ اسی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ چینجز کرنی پڑی، مطلب جس کو میں کہوں گا کہ اسٹرکچرل چینجز کرنی پڑی کریکولم کو ڈیزائن کرنے میں. اگر آپ عثمانیہ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ہمارے کریکولم کی کاپی ملے گی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت اسٹرکچرل لیول کی چینجز ہیں اس میں. اور اس میں ہم نے ایک اور چیز جو کی ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو یہاں کے اسکولس ہیں اس میں ایک سسٹم ہے کہ ورک بک کے اعتبار سے کھیل کود میں ہی آپ ان کو پڑھا دیتے. یہ صرف اسکولس میں نہیں بلکہ یہاں کی یونیورسٹیز کالجز میں بھی ایسا ہی ہے. کچھ بچے جو کالجز سے بھی پڑھ کے آتے ہیں ان کو بھی اسی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے کہ جی ہمیں اب اتنا زیادہ یاد نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. تو ہم نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اب امتحان نہیں ہے، مدرسے میں امتحان نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہم کریڈٹ سسٹم پر لے آئے ہیں، جس میں یہ کہ ایک اسائنمنٹ، ایک پروجیکٹ بچے کو دیا جائے گا. بچہ جب اس پروجیکٹ کو پورا کرے گا تو اس کو کچھ کریڈٹس ملیں گے، وہ کریڈٹس جمع کرتا رہے گا اور اس کو وہ اگلی کلاس میں موو ہوتا جائے گا. اس سے تھوڑا سا بوجھ جو ہے وہ ٹیچر پہ بھی پڑے گا کہ وہ مطلب اس کے ساتھ کام کرے گا، تھوڑا سا بچے پہ بھی پڑے گا، لیکن وہ کھیل کود میں ہی ایک پزل سی اس نے سالو کرنی ہے. اور بس وہ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک ویڈیو گیم وہ کھیل رہا ہے، اس میں اس نے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ مجھے کیسے نکلنا ہے. اور اسی طرح مطلب لاشعوری طریقے سے اس کو سبجیکٹ بھی پڑھا دیا جائے گا. تو ہم بڑا ایکٹیولی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کوئی کریکولم میں ایسی چیز نہ ہو جس کا بچوں پہ بوجھ بن جائے اور وہ اس سے ڈس اپوائنٹ سے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ جی یہ ہمارے لیے مشکل. پاکستان میں ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے فتوے کے حوالے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فتوے کا حق ریاست کو ہے کیونکہ وہ نچلی سطح پر بہت سارے لوگ فتووں سے بھی تنگ آ گئے ہیں. بہت سارے ایک روایتی علماء اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہر مدرسے کی سطح پر ایک دارالفتہ کا قیام عمل میں لایا گیا. لیکن اس ساری چیزوں میں یہاں پر پاکستانی فتووں کے یہاں کی سوسائٹی پر کیا اثرات ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پر ایک ڈائیورس سوسائٹی رہ رہی ہے، آپ کی مسجد میں شافعی، حنبلی، مالکی، جعفری وغیرہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بعض اوقات پر وہاں کے جو فتوے ہیں وہ آپ کو متاثر یا آپ کی سوسائٹی کو متاثر کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں جو یو ایس ہے، جو میں خاص طور پہ امریکہ کی بات کروں گا، اس کو میں آپ اس کو مطلب اس کو سالو کرنے کے لیے یا اس کو ایزی کرنے کے لیے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. ایک وہ یو ایس ہے جس میں ہماری دیسی پاپولیشن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ بہت زیادہ ہیں، جس میں نیو یارک ہو گیا یا شکاگو ہو گیا یا کیلیفورنیا، ایسٹ یا ویسٹ کوسٹ ہم اسے کہتے ہیں، ڈیٹرائٹ ہو گیا. تو ان کو آپ علیحدہ سالو کریں، اور جو باقی امریکہ ہے اس کو آپ علیحدہ سے. جو باقی امریکہ ہے اس کے اندر بہت ڈائیورس سوسائٹی ہے. اب یہ چیلنج ہمیں بھی ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے کمیونٹی کے کوئی لوگ جو پاکستان میں کنیکٹڈ ہیں علماء کرام سے، وہ وہاں سے ایک فتویٰ پوچھتے ہیں، وہ اس فتوے کو آ کے اپنی مسجد میں لاگو کرنے کی، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ اس کو اس حد تک سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس کے علاوہ کوئی، چاہے وہ اس میں جمعے کی ٹائمنگز کے مسئلے ہوں، چاہے اس میں مطلب خطبہ جو ہے اس کا مسئلہ ہو، ایون کہ جو بڑے بیسک چیزیں ہیں جیسے کہ وطر پڑھنے کا طریقہ، اس میں بھی ہم ایک ہارڈ لائن لے لیتے ہیں. اور شاید ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں، ہمارے جو انڈیا پاکستان کے مسلمان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں مفتی صاحب نے بتایا وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہر چیز غلط ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو دوسرا آدمی ہے، چاہے وہ شاید وہ نائجیریا سے ہے یا صومال سے ہے یا سوڈان سے ہے یا پھر وہ عراق کویت سے ہے، تو وہ اپنے علماء سے بھی اس کو چیک کرے گا. اب اس کو ایک دوسرا ورژن ملے گا، ان ورژنز میں جب 2 ورژنز میں کلیوژن ہوگا تو پھر اس سے تھوڑی سی لڑائی ہوگی. تو آپ امریکہ کی سطح پر فتوے کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں پھر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوکل ایک ایسا سسٹم اسٹیبلش کریں کہ لوکلی ہم اپنے مفتیان کرام سے، جن کو صورتحال کا بھی پتہ ہو، اور اس میں بھی لوکلی دیکھیں. امریکہ کو اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ اس کو سمجھنا ایک الجبرا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے. تو اب جیسے اوہایو کے مسائل جو ہیں وہ شکاگو میں سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، نیو یارک میں سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. تو لوکل سے مراد کہ ہر اسٹیٹ کی سطح پہ کچھ ایسا کام ہو کہ وہاں پہ دارالافتاء بنے جو کہ مطلب اس اسٹیٹ کی لاجسٹکس کو سمجھتے ہوں، وہاں کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہوں، پھر وہ انہیں پتہ ہو کہ اس سے یہ کمیونٹی ڈیوائڈ ہو جائے گی نہیں ہوگی، اس کے مطابق وہ فتویٰ دیں. ایک عام سوال ہے، رجحان ہے کہ امریکہ میں بہت سارے مساجد میں مل کیا اور انہوں نے جہاد کے بارے میں، ISIS کے بارے میں باقاعدہ مضامین مقالات لکھے کہ جہاد کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے. اسی طرح ISIS جو ہے ٹیررسٹ تنظیم ہے وغیرہ، بہت ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں. تو کبھی مجھے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ رد عمل کے طور پر مسلمان کر رہے ہیں. پیس بلڈنگ کی ایک سوسائٹی میں مسجد اور اسلامک سینٹر کیا کردار ادا کر رہی ہے اس ڈائیورس سوسائٹی میں؟ کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہے کہ مسجد کوئی آنا چاہے تو آنا چاہے، نہ آنا چاہے تو نہ آنا چاہے، لیکن کوئی اور سسٹم نہیں ہے کہ وہ وہاں کی دیگر مسالک بھی روادار ہو، کہ دیگر مسالک کے لوگ بھی کسی ایک مسجد میں، دیگر مذاہب کی تو بہت دور کی بات ہے. تو امریکہ میں کیا سسٹم ہے؟ یہاں پر بھی اسی طرح کا ماڈل ہے کہ آپ پاکستان کی طرح بالکل آئسولیٹڈ رہ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت چیز جس کو میرے خیال میں پاکستان کے اندر ہم لوگ مس کرتے ہیں، وہ یہ کہ جو مسجد ہے وہ ایک ایسا سینٹر ہوتا ہے جو کہ یوں آپ اسے سمجھ لیں کہ مسجد ایک کلب ہوتا ہے، کمیونٹی سینٹر آپ اسے نام دے لیں یا کوئی بھی نام دے لیں، لیکن وہ ایک کلب ہے. اس میں ہر چیز ہو رہی ہے. اس میں آپ کی کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے، میرج کاؤنسلنگ، اور وہ سارے اس میں دارالافتاء بھی چل رہا ہے، اس میں مدرسہ بھی چل رہا ہے، اس میں حفظ بھی ہو رہا ہے، اس میں بچے عالم کورس بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں نماز بھی ہو رہی ہے، اس میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، اس میں کھیل کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اس میں جمعہ بھی ہو رہا ہے، اس میں میڈیکل کلینک بھی ہیں، اس میں دعوتیں بھی ہو رہی ہیں. تو وہ ایک پول ہے جس میں ہر روز، یعنی یوں سمجھیں کہ جو یہاں کا مسلمان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر روز شام کو اسے مسجد جانا ہے. مطلب اگر نماز میں وہ اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں، پھر بھی وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے لیے مسجد ضرور آئے گا. تو اس سے لوگوں میں ایک کنیکٹیو کوآرڈینیشن آتی ہے، اور جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کوئی کسی بیک گراؤنڈ کا، کوئی کسی بیک گراؤنڈ کا، تو ان کے آپس کے مسائل حل ہوتے ہیں. اب دوسرے مرحلے میں یہ چیز جا رہی ہے اس طرف
کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اس طرف کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم مزید ایکسپینڈ کریں اور اس کے فولڈ میں ان لوگوں کو بھی لے کر آئیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، جیسے کہ فری میڈیکل کلینکس کے ذریعے یا پھر کسی ایسے بہانے سے کہ وہ ہمارے سینٹرز میں آئیں تاکہ ہماری آپس کی اجنبیتیں دور ہوں اور پھر اس سے گیپ برج ہوگا. یہ ایک بڑا یہ بڑے پازیٹیو سٹیپس ہیں. میں اس میں کریڈٹ دوں گا امریکہ کی مساجد کو کہ اکثر مساجد میں ہمیں یہ ماحول نظر آیا کہ وہ صرف مسجد نہیں ہے بلکہ اس میں ہر طرح کے دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کے ساتھ آپ کا ربط و تعلق کیسا ہے؟ اگر آپ کے قریب سینیگاگ ہے، یہودیوں کی عبادت گاہیں ہے، چرچز ہے، مسیحیوں کی عبادت گاہیں ہے، ٹیمپلز ہے یا کچھ اور ہے؟ جی، اس میں ہم کچھ آؤٹ ریچ پروگرامس یا انٹرفیتھ پروگرامس ابھی انٹروڈیوس کروانے والے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ابھی ہم بالکل انیشیل سٹیج پہ آہستہ آہستہ ان چیلنجز کو لے رہے ہیں. لیکن عمومی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ عمومی طور پہ انٹرفیتھ پہ بہت کام ہو رہا ہے. جیسے کوئی جو بڑے سینٹرز ہے، پرانے اسٹیبلش سینٹرز، وہ اس طرح کی سرگرمی ہوسٹ کرتے ہیں، کچھ ایسی ایکٹیویٹی جس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا جائے اور کسی بھی ٹاپک پہ بات ہو، پھر وہ اس ٹاپک پہ اپنے ویوز کو شیئر کرتے ہیں. پھر اس میں کچھ کامن پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ اختلافی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے کافی چیزیں بہتری کی طرف موو ہوتی ہیں. تبلیغی جماعت کا چونکہ ابھی تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے ہیں تو ان کا انٹرفیتھ کے حوالے سے کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں وہ شرکت نہیں کر پا رہے سوائے مولانا طارق جمیل صاحب اور چند شخصیات کے. تو کیا رجحان ہے؟ کیونکہ پاکستان میں یا انڈیا میں ہم ان کو انگیج نہیں کر پا رہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. دیکھیں، تبلیغی جماعت کا اگر آپ دیکھیں تو مطلب اصل میں تو کام ہی یہ ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہم تبلیغ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان ساری چیزوں میں ہم کام کریں کہ مطلب ایسے لوگ جو کہ اسلام کی طرف دلچسپی رکھتے ہیں ان کو اپروچ کیا جائے، ان کو لے کر آیا جائے، ان کے ساتھ ملا جائے، ان کو اگر کسی جیسے کسی انفارمیشن کی ضرورت ہے، قرآن ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے، اور چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ فراہم کی جائیں. لیکن تبلیغ کو ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ اتنی میڈیا کوریج نہ ملے اور ملتی بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ تبلیغ ان ساری چیزوں میں کام کر رہی. لیکن تبلیغ کی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو گراس روٹ لیول پہ کام ہے وہ یہ تبلیغ والے ہمارے ساتھی جو ہیں وہی کر رہے ہیں کہ جو محنت کر کے لوگوں کو قریب کرنا، خاص طور پر لوگوں کو جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یعنی دوسرے مذاہب سے ہیں ان کو بھی اپروچ کرنا. تو یہ کام ہوتا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تبلیغ میں ہم فوکس کریں صرف مسلمانوں کو. نیو یارک کے بارے میں نے سنا تھا کہ اس پہ کچھ ایکس مسلم کی تعداد جو وہاں پر نیو یارک میں ایک تنظیم بنی ہے 10,000 سے زیادہ ہے اور لوگوں کی تعداد 11,000 12,000 بتائی جا رہی ہے. تو دوبارہ اسلام سے الحاد کی طرف جانے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بیشتر یہ ہوتا ہے کہ مذہبی قائدین یا مذہبی جماعتوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اس ایشو میں. یہاں پر کیا وجہ؟ لیکن اس میں 2-3 چیزیں مجھے عرض کرنی. ایک تو یہ کہ یہ بہت زیادہ اس کو اس فگر کو پڑھایا جاتا ہے، مطلب بہت بڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں اس فگر میں جو آپ نے کوٹ کیا ہے اس میں کوئی کریڈیبلٹی ہے یا پھر اس میں یہ کوئی ایک حقیقت ہے. یہ تعداد ابھی بھی کم ہے، مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی نہیں ایسا ہے، لیکن بہت کم ایسے کیسز ملتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلے کہ کس نے اسلام چھوڑا. ہاں، اس میں وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وجوہات میں نے جیسے بتایا کہ یہ امریکہ کو کوئی ایک جنرل وجہ آپ نہیں بتا سکتے کہ سارے امریکہ میں یہ وجہ ہوگی. کئی جگہوں پہ اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ ہم جو مذہبی طبقہ ہے اس کی طرف سے تھوڑا سا الیبوریشن نہیں ہوتی، ہم کچھ اسلام کی ایسی ایکسپلینیشن نہیں ان کو دے پاتے کہ وہ سیٹسفائی ہوں تو وہ چھوڑ جاتے ہیں. لیکن کئی جگہوں پہ اس کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہیں.
تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہر اسٹیٹ میں آپ سمجھیں کہ ڈفرینٹ ہے. کئی ایسی اسٹیٹس نہیں ہوں گی جس میں یہ ایشو ہے ہی نہیں، جس میں یہ ایشو بالکل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے تمام سوالات جی، ایک بہت بڑا شکریہ تفصیلی آپ کا. جواب دیا، اور یقیناً یہ ہمارے تمام ناظرین کے لیے انتہائی دلچسپ ہوگا. ناظرین کرام، آپ اس وقت سن رہے تھے مفتی سلیمان صالح صاحب سے گفتگو، اور انہوں نے امریکہ میں دینی مدارس کے نظام، نصاب اور اس کی مثالی نظم و نسق کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان اور ہندوستان اور جو سب کانٹیننٹ کے جو دینی مدارس ہیں وہ اس کو لیے مثال ہے، اور اسی مثال کو لے کے آگے ہم اپنے مدارس اور نظام میں اصلاح کر سکتے ہیں. خصوصاً مسجد بحیثیت کمیونٹی سینٹر یا کلب کی طور پر جو یہاں پر امریکہ میں کام کر رہے ہیں، وہ پوری سوسائٹی کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، جبکہ ہم ایک آئسولیٹڈ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور اس طرح کا تعلق ہے گویا کہ مسجد چند مخصوص لوگوں کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح دینی مدارس کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جس میں اس کی آڈٹ ہے، جس میں اس کی معیاری کریکولم ہے، پھر کریکولم میں وقتاً فوقتاً مختلف تبدیلیاں ہیں، یہ بہت ساری چیزیں مثالی ہیں اور جس کو ہم آگے لے کر اپنی چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. تو آج اس شو کا مقصد اور ان سے گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کے مدارس کے حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں گفتگو نہیں ہوتی اور یہ بالکل ایک نیا موضوع ہے، تو آج اس وجہ سے ہم یہاں پر حاضر ہوئے اور ان سے گفتگو کی. پروگرام ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اسرار مدنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.